अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कहना है कि वोटिंग कराई ही इसलिए जाती है कि वोट गिना जाए। हम कौन होते हैं कि किसी का ज़मीर का फ़ैसला करें? जब आइन में लिख दिया गया है कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। एक तरफ राय दी गई कि मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का फ़ैसला पार्लियामेंट करे। ये तो तज़ाद है। लगता है आर्टिकल 63A का फ़ैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म को हटाया नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स आज आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ दायर नज़रसानी दरखास्तों की समाअत के दौरान दिए। समाअत से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक नहीं हुए, जबकि उन्होंने बेंच में शमूलियत से भी इनकार किया। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच का हिस्सा बनाया गया और आज इसी बेंच ने मुकदमे की समाअत की। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो अदालती इस्लाहात और आइनी तरामीम लाने की इन दिनों भरपूर वकालत कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी ये जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं है। पाकिस्तान की सियासत के बाद अदालत में तकसीम की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं ये कितनी ख़तरनाक है और आइनी अदालत के क़याम की सूरत में क्या यह गिरोहबंदी ख़त्म हो जाएगी या बढ़ेगी, या साइलीन हकीकी मानों में इंसाफ के ऐवानों से इंसाफ हासिल कर पाएंगे? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हसनात मलिक और अदील सरफराज। अदील, इससे पहले कि आज की समाअत के हवाले से बात करें, मैं हसनात आपसे ये पूछना चाहूँगी, आज फिर जजेस कमेटी का इजलास हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह के बगैर, और दूसरी तरफ ये बात भी की जा रही है कि वो अगर कोई जज बेंच बनने के बाद समाअत से माजरत ना करे तो नया बेंच नहीं बन सकता, और आज जस्टिस मुनीब ने अभी तक माजरत नहीं की, उसके बाद नया बेंच बन गया। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, ये मुख्तलिफ नज़ीरें हैं ऐसी, लेकिन एक बात तो तय है कि जब आथर जज जो है वो मौजूद हो तो प्रेफरेबली उसको ही बेंच में होना चाहिए। उसके बग़ैर वो जज रिक्यूज़ भी नहीं कर रहा तो फिर इतनी जल्दी क्या है? मे बी अब इस पॉइंट पे जो अली ज़फ़र हैं पीटीआई के वकील, वो ये पॉइंट रेज़ करेंगे कल, लेकिन वो जुडिशल आर्डर आ जाएगा, 5 जजेस उसको रूल्स को किसी तरह भी उसको तहरीर कर देंगे। जो मुझे लग रहा है कि ये बेंच तो रुकने वाला नहीं है। इस बेंच ने तो आइनी जो पैकेज है, जो जुडिशल पैकेज आ रहा है, जो 26वीं तरमीम आ रही है, उससे पहले ही फैसला देना है। और फैसले आज चीफ जस्टिस काजी फ़ैसा जो है वो हम देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत गो के वो आर्गू कर रहे थे, लेकिन काजी साहब ज़्यादा बोल रहे थे और उनके जो आज रिमार्क थे उनसे वाज़े हो गया है कि फ़ैसला क्या आना है। अब सस्पेंस ये है कि कब आना है, कल आना है यानी बुध को आना है या जुमरात को आना है, ये बस अब ये रह गया। बाकी हाँ, अदील ये बताइएगा कि आज जब हम देखते हैं, आज जो मैंने समाअत सुनी वो उसमें जहां पर बहुत सारी बातें हो रही थी, एक इतराज उस समाअत के दौरान कल भी उठा था और आज भी उठा, वो था अली ज़फ़र का कि बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर सवाल है। ये बेंच उस कॉन्स्टिट्यूशन का जवाब कैसे देगा, अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशन का जवाब कैसे देगा, और ये कैसे जस्टिफाई करेगा कि ऑथर जज अदालत में मौजूद है, बेंच में मौजूद है? सर देखें, वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से जो गुज़श्ता रोज़ ऑर्डर जारी हुआ है, गो कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो उस ऑर्डर को भी गैर कानूनी करार दे दिया है, मगर जो ऑर्डर जारी किया उसमें बाकायदा तौर पर ये तोजी पेश की गई है कि उनसे रब्ता किया गया और बार बार किया गया। वो नहीं माने, हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाकर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। जो एतराज़ है पीटीआई का या बानी पीटीआई का अली ज़फ़र के ज़रिए, उस एतराज़ पर आज भी अली ज़फ़र साहब ने कमरा अदालत में बात करना चाहिए, मगर चीफ जस्टिस ने उन्हें सुनने से इनकार कर दिया। अमूमी तौर पर होता यह है कि अगर किसी को एतराज़ हो बेंच पर या बेंच की कंपोजिशन पर या कॉन्स्टिट्यूशन पर, उसको सबसे पहले सुना जाता है। मगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने हस्बे रिवायत, अभी रिसेंटली आपको याद होगा ट्रिब्यूनल्स केस में हामिद खान साहब पेश हुए थे, उन्होंने भी कोशिश की एतराज़ करने की, उनको भी कमरे से बाहर जाने का मशवरा दे दिया, बल्कि उन्हें रिक्यूज़ करने का कह दिया। आज भी उन्होंने जब ये किया है तो इसका मतलब यह है कि वो तो रिक्यूज़ल को सुनना ही नहीं चाहते, एतराज़ को सिरे से उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। अब जब बारी आएगी दीगर तमाम तर फ्रीकैन के बाद अली ज़फ़र साहब की, उनकी इन चंद बातों को सुनने के बाद वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे और अपना ऑर्डर जारी कर देंगे। अच्छा हसनात, आम तौर पर ये देखा गया है
کہ ججز کے اور وکلا کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپ ہوتی ہے، لیکن کمرے سے باہر چلے جانا یا بیٹھ جائیں آپ، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، یا ان کی بات کو ریڈیکیول کر دینا، یہ خاص صفت تھی محترم سابق چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی. اور ان کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ جو نعیم بخاری صاحب کا الزام تھا وہ بھی یہ تھا، اور اس وقت کے وکلا جو ہمارے دوست تھے وہ سب بتاتے تھے کہ بھائی ان سے تمیز انہیں چھو کے بھی نہیں گزری ہوئی. اچھا، کیا عدالت کے جسٹسز کے بارے میں کوئی ضابطہ اخلاق میں ایسی چیز ہے کہ اگر بینچ جو ہے وہ بدتمیزی کرے تو اس کی شکایت کہاں جائے گی؟ دیکھیں، کوڈ آف کنڈکٹ ججز کا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ سوائے 2-3 چیف جسٹس صاحبان کے زیادہ ججز میں ایک ایروگنس نظر آیا اور غصہ بھی. ایون ثاقب نثار صاحب کا جو آخری سال تھا وہ بھی بہت اسی طرح کی ہی وہ جو تلخی ان کی وکلاء کے ساتھ رہی، اور وکلاء بھی آگے سے جواب دیتے تھے. قاضی فیصل صاحب سے تو ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی کسی وکیل کے ساتھ ان کی سی تلخی رہتی ہے. بعد میں کئی دفعہ انہوں نے معذرت بھی کی ان چیزوں پہ. پی ٹی آئی کے حوالے سے، جو پی ٹی آئی کے وکلاء کے حوالے سے قائد صاحب کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے عرصے سے وہ ہسٹائل رہے، اور وہ جو ہے وہ چیز، حالانکہ علی ظفر صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن ان کو بھی آج جب میں نے دیکھا کہ وہ بات نہیں کرنے دی گئی، بات ان کی سن لی جاتی کہ یہ جو اعتراضات ہیں، اور کہا جاتا کہ ہم مین جو فیصلہ ہے اس پہ اسی میں کر دیں گے جو بھی جگہ. تو مبارک ثانی کیس کی جب نظر ثانی بلکہ تیسری نظر ثالث آئی تھی، اس وقت تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہایت ہی نرم تھے، ان کا دل جو تھا وہ محبت سے بھرا ہوا تھا. وہ کیا چکر؟ دیکھیں، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کافی انڈر پریشر تھے، اور جو لوگ اس وقت باہر آ گئے، ایک پروٹیسٹ آیا، پھر جو اور لوگ اس دن عدالت میں موجود تھے، جس طریقے سے قاضی فیصل صاحب کو وہ ایڈریس کر رہے تھے، تو واضح طور پہ قاضی صاحب ڈیفینسو تھے. یعنی عدالت میں اگر خاص لوگ موجود ہوں تو قاضی صاحب کا جو طرز عمل ہے یا ان کا جو رویہ ہے یا ان کا انداز گفتار ہے وہ بدل جاتا ہے. ایک تو چیز ہے وہ بھی ہے، پھر ان کے اسٹرانگ لائکس اینڈ ڈس لائک، جو جج جس کے حوالے سے ان کی ایک اوپینین بنی ہوئی. نہیں، وہ پہلے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں صرف آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، جب کمرہ عدالت میں مخصوص قسم کے لوگ مخصوص حاضرین نشستوں پر براجمان ہوں تو پھر جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ علی مقام والی مرتبت کا رویہ بدلتا ہے. بالکل، وہ اس کیس میں تو بالکل بدلا تھا. اچھا ٹھیک ہے، یہ معمول نہیں ہے اس کیس میں، کیونکہ وہ کیس بہت زیادہ اس میں ان کو وہ پریشانی میں تھے، کوئی دفاع کرنے والا بھی نہیں تھا اس فیصلے کا. اور دیکھیں جس طریقے سے علماء حضرات کو چیمبر میں بلا کے اور پھر آرڈر جاری کرنا، اور ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آئی نہیں ہے ابھی فی الحال، وہ آئے گی تو مزید. اچھا عدیل، یہ بتائیے گا کہ اب جو یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہاں سے جو فیصلہ 63A کا یا جو لائن آف آرگومنٹ، ایک تھی جو ہمارے شہزاد شوکت صاحب لے رہے تھے اور دوسری تھی جو بینچ کی طرف سے آ رہی تھی. اس لائن آف آرگومنٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ ظاہر ججز تو ابھی انکویزیٹری موڈ میں ہے، تو لیکن اس لائن آف آرگومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چور چوری کر لے، اس کو چوری کی سزا دیں یا نہ دیں یہ الگ ہے، لیکن چوری کا مال یقینی طور پہ اسی کے پاس رہے. بظاہر تو یہی ہے، اور جو اس وقت جب یہ فیصلہ آیا تھا اس وقت بھی جو آئین موجود تھا، آئین کے آرٹیکل 63A کا جو مطلب بنتا تھا اس وقت تو یہی مطلب بنتا تھا. اور اس میں آج جو توجیہات پیش کی جا رہی ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ وکلاء صاحبان بھی اس سے اگری کرتے ہیں، مگر جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے جسٹس منیب اختر کی، اس کو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرٹس کی بجائے جو جس بنیاد پر کی گئی ہے، جس صدارتی ریفرنس کے اوپر یہ آرڈر آیا ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. کیونکہ آج چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال اٹھایا کہ یہ جو ریسٹرکشن تھی ایڈوائزری 186 کی، جو صدارتی صدر کی طرف سے، لیکن دوسری جانب 184(3) کا اس کو کلب کر کے ایک فیصلہ دے دیا گیا، کیونکہ 186 میں جو صدارتی ریفرنس ہوتا ہے اس میں تو آپ نے ایڈوائز ایک اوپینین دینا ہوتی ہے، اس میں آپ ججمنٹ تو نہیں دے سکتے. اس کے اوپر بھی سوال آیا ہے اور اس پر اگری کیا گیا ہے وکیل صاحب کی جانب سے. تو موسٹ پروبیبلی شاید عدالت اسی کے اوپر جو ہے کوئی سخت فیصلہ دے دے، میرٹ کے اوپر جائے بغیر بھی. عدیل، آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، قاضی صاحب نے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ جب سے وہ آئے ہیں سپریم کورٹ میں شفافیت بہت زیادہ آ گئی ہے، ایون ان کے ساتھ بیٹھے ججز جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ نہیں پریڈکٹ کر پاتے. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے دور سے پہلے
بڑا آسان ہوتا تھا ججز کے بینچ کو دیکھ کے یہ اندازہ لگانا کہ کیا فیصلہ آئے گا. لیکن ابھی حسنات نے کچھ دیر پہلے جس طرح سے کہا کہ انہیں لگ رہا ہے کہ اس کیس کا کیا فیصلہ آ سکتا ہے اور بس صرف یہ ہے کہ آئے گا کب. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس نظر ثانی کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں ہم خیال بینچ ہے اور سر بعض لوگ نہیں کہہ رہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم ماضی میں کہتے تھے. جب جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے تو ایک ٹرم یوز ہوئی تھی اور وہ میری بائیں جانب بیٹھے صاحب ہیں, انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی لائک مائنڈڈ ججز کی. تو اب وہ لائک مائنڈڈ ججز ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں. اس وقت جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت کی اس لائک مائنڈڈ ٹرم کو بڑا پسند فرماتے تھے, آج ان پر بھی اس کا اطلاق ہو رہا ہے. اور ابھی ریسنٹلی ہماری ان کے ساتھ ایک گفتگو سی ہوئی ایک موقع کے اوپر, تو وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, کیونکہ شفافیت کی ابھی عظما نے بات کی, وہ کرتے ہیں اب بھی بات, مگر انہوں نے ہم سے یہ پوچھا کہ کیا اب آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کوئی بینچ اگر قائم کر دیا جائے کہ اس پہ فیصلہ کیا آئے گا. تو وہاں پر ہمارے ایک شرارتی دوست انہوں نے کہا کہ سر بالکل اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں. تو اب بھی اندازہ ہو جاتا ہے. آج تو بینچ جب کانسٹیٹیوٹ ہوا صبح تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بھی کورٹ رپورٹرز کے علاوہ عام پبلک کو بھی پتا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا. تو یہ بدقسمتی ہے کہ جو کام ایک سال پہلے ہو رہے تھے اور اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس پر تنقید کر رہے تھے کہ جو بینچز ہیں وہ کن ججز پر مشتمل ہونے چاہیے. ہر فیصلے کا اندازہ نہیں ہوتا. دیکھیے اگر ایک طرف حکومت ہو, مخالف پی ٹی آئی ہو اور جج کی بینچ کی سربراہی جناب کے پاس ہو تو پھر اندازہ کیا. ہاں, یا ان میں سے ان 5 بیکاز وی نو قاضی فائز صاحب ٹو مچ, ہی از آور چیف جسٹس, ہم انہیں اتنا جانتے ہیں کہ ہم شاید پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اچھا حسنات, ایک فل کورٹ کی بات چلی تھی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جب یہ آرڈیننس آیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا امینڈمنٹ آرڈیننس, اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ فل کورٹ میں پیش کرنا چاہیے تھا. کیا فل کورٹ کا تقاضا تنہا جناب منصور علی شاہ صاحب کا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اور بھی اس میں اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے اتنا کہ ہمارے ججز کی اکثریت یہ چاہے؟ اس سے پہلے میں چھوٹی سی بات کر دوں کہ یہ ریویو کا سکوپ بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے. لیکن جو آج سماعت ہوئی یہ ریویو نہیں لگا, یہ اپیل ہو رہی. اپیل میں ایک دفعہ پورا کیس کھل جاتا ہے. ریویو ہم دیکھتے ہیں مفتی وکلاء یہ بات کر رہے تھے 5% بھی ریویو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتے. یہ ریویو ٹائم بارڈ ریویو میں نے نہیں سنا کبھی جو 30 دن کے بعد دائر ہو اور وہ انٹرٹین ہو جائے. یہ انٹرٹین بھی ہو گیا آپ کا. اس پہ دوسرا جو بات آپ کہہ رہے ہیں, نہیں, اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ایک اور جگہ بھی یہ جو لمیٹیشن ہے وہ کنڈون کی گئی ہے, اور وہ کیس تھا نواز شریف صاحب کا. اس کیس میں لمیٹیشن کنڈون کی گئی تھی. یاد ہے جب وہ چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب؟ نہیں, وہ تیارہ ہے, وہ اپیل تھی. دیکھیں اپیل اور ریویو میں 188 اچھا ریویو میں کبھی نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ ایرر جو ہے وہ فلوٹنگ آن دا سرفیس ہو, کو بڑا کلیئرنگ قسم کا, اس کو پوائنٹ آؤٹ. لیکن آج جو قاضی صاحب جس کو اس کو دیکھ رہے تھے ایک ایک چیز کو, وہ تو اپیل میں بظاہر جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ مرڈر ٹرائل میں ایک اپیل آتی ہے تو ایک ایک چیز دیکھی جائے ایویڈنس. انہوں نے ایک فقرہ کہا تھا کہ نظر ثانی کا سکوپ محدود ہوتا ہے. آج ایک دفعہ فقرہ تو دہنے مبارک سے نکلا. ظاہری بات ہے, کرنا کہنا کچھ اور ہوتا ہے, کر جو رہے تھے وہ ہم دیکھ رہے تھے. تو باقی یہ ہے کہ فل کورٹ کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ جیسے منصور علی شاہ نے جو بات کی, قاضی فیصل صاحب نے تو اس کو اگنور کیا. کل کسی وکیل نے بات کی تو اس کا انہوں نے کہا کس لا میں لکھا ہوا ہے کہ ان معاملات میں فل کورٹ بلاؤں. تو وہ فل کورٹ کے موڈ میں نہیں ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کے ساتھ اور ججز جو ہیں وہ اس چیز کا تقاضا کر سکتے ہیں کہ جی ہم فل کورٹ میٹنگ ہمیں بلانی چاہیے. جو حالات ہیں ایک آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کی انٹرنل پروسیڈنگ معاملات چلائے جا رہے ہیں. تو اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل جو ہیں جب تک یہ جوڈیشل پیکیج آئینی امینڈمنٹ کا بل ٹیبل نہیں ہوتا, اپروو نہیں ہوتی, اس وقت تک وہ رسک نہیں لیں گے کہ کوئی 5 ججز بھی ان کے ہم خیال کے علاوہ کسی بینچ کا حصہ ہوں. ابھی دیکھیں ریویو جو ریزرو سیٹ والا ریویو وہ بار بار کہتے تھے کیوں نہیں لگ رہا. جی اچھا عادل مجھے یہ بتائیے گا, ٹوٹیں گے نہیں. اب اس میں دیکھیں کہ وہ ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ گئی ہے ریزرو سیٹ میں اور چھٹیاں بھی ختم ہو گئی, لیکن نہیں لگ رہا کیونکہ 13 ججز کو بٹھانا بھی رسک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا آرڈر پاس کر دیں کہ وہ زیادہ مسئلہ بن جائے. تو اس وجہ سے ابھی تو بظاہر میں نے کل بھی کہا تھا کہ کہیں
सुप्रीम कोर्ट में जजेस पे भी दफ़ा 144 ना लग जाए कि यार 4 जज भी कहीं चाय पीने इकट्ठे ना बैठे। ठीक है। अच्छा अदील, मुझे ये बताइएगा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, वो खत दीगर जजेस को भी भेजा गया। अब आप लोग तो चूंकि कोर्ट में ही मौजूद होते हैं और कहीं ना कहीं से आपके पास खबरें भी आती रहती हैं, तो जजेस में इस खत के बाद क्या कोई रद्द अमल पाया जा रहा है? कुछ है इस हवाले से मालूमात? देखें, जो शुनीद है वो यही है कि अक्सरियती जजेस साहिबान अग्री करते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के मौक़िफ़ से। गो के ये भी बात की जा रही है कि ये 2 जजेस साहिबान जिनके अभी तक खतूत सामने आए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये भी काफ़ी कुछ कह सकते थे, कर सकते थे, मगर ये टू सम एक्सटेंट अभी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं और बतौर जज ही अभी तक ये अपना इन्होंने बर्ताव जो है वो रखा है। अदरवाइज इनके पास और भी कई ऑप्शंस हैं, बहुत से लोग कहते हैं, जिनको ये अभी अवेल नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं खुश असलूबी के साथ मामलात आगे बढ़ें। अभी असनाद साहब बात कर रहे थे कि हो सकता है दीगर जजेस साहिबान भी खत लिखें, मगर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं जिस नहज पर आज ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करके चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब मामलात को पहुंचा चुके हैं, शायद मामलात जो हैं 1997 तक भी पहुंच जाएं। अच्छा। जब उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के पास भी सिर्फ 5 जजेस थे और दीगर जो अक्सरियती जजेस थे वो दूसरी तरफ थे और एक अदालत में 2 काज लिस्ट आती थी। तो जिस तरह ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं, इवेंचुअली ऐसा ही होता नजर आ रहा है, अनटिल एंड अनलेस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद इन मामलात को हल करने के लिए फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाते हैं और तमाम जजेस साहिबान के जो ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस करते हैं। 25 अक्टूबर हसनात जनाब जज साहब की, जनाब काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट की डेट, तो आपको क्या लग रहा है, क्या इससे पहले 24 दिन पहले, अब 24 दिन रह गए हैं, यानी बाकी अगर छुट्टियां निकाल दें तो थोड़े हैं, तो ये जो 24 दिन है आम तौर पे जो साबिक चीफ जस्टिस साहिबान हैं, वो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ज़रा एक अखबार बीन और एक अखबार नवीस की हैसियत से देखते हुए, वो ये है कि वो आम तौर पे ज़रा थोड़ा सा उनका रेस से पैर उठ जाता है, हल्का सा ब्रेक पे पैर आता है। साकिब निसार साहब भी इवन आखिरी दिनों में थोड़े बड़े माइल्ड हो गए थे और फिर वो बाज़ औक़ात तंज़िया भी कह देते थे, अच्छा आप मेरी रिटायरमेंट की डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, तब आप रिपोर्ट पेश करेंगे। तो इस तरह की बातें होती थी। क्या यहाँ पर भी आपको लग रहा है? मुझे तो ऐसे लग रहा है रेस पे पैर और दब गया। अभी पनामा का केस चल रहा था तो साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़ई जमाली, उन्होंने अभी 20 दिन रहते थे रिटायरमेंट, तो उन्होंने कहा जी कि मेरी रिटायरमेंट आ गई, तो केस उन्होंने यानी एडजन कर दिया और वो केस फिर जब साकिब निसार चीफ जस्टिस बने तो आसिफ सईद खोसा की सरबराही में दोबारा आज से रिनो वो शुरू हुआ। हालांकि वो 15 दिन में केस कंक्लूड हो सकता था, आधी समाअत हो चुकी थी, लेकिन वो उन्होंने छोड़ दी। कई ऐसे जजेस, नासिर मुल्क साहब ने अपॉइंटमेंट रोक दी थी कि जी अब अगला चीफ जस्टिस उसका हक है वो ये करे, लेकिन अब और एक ट्रेडिशन थी कि आखिरी महीने में जो है वो चीफ जस्टिस साहबान हर रजिस्ट्री में एक हफ्ता गुजारते हैं, वहाँ उनकी आनर में कोई जो है वो कोई ना कोई तकरीब होती है बार की तरफ से, हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से। चीफ जस्टिस काजी फैसा इस्लामाबाद रजिस्ट्री अभी तक तो उन्होंने नहीं छोड़ी और मेरा ख्याल है बलूचिस्तान में तो उन्होंने पूरा मुझे अदील सेकंड करेंगे पूरे टेनोर में एक दफ़ा भी वो वहाँ नहीं गए। अच्छा, कि बैठे बलूचिस्तान एज ए चीफ जस्टिस, उनको चाहिए था कम अज़ कम वहाँ वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते केसेस की समाअत करते। मिसिंग पर्सन केस बड़ा इंपॉर्टेंट है बलूचिस्तान में, वो मामला नहीं उन्होंने उठाया। जनवरी में एक दफ़ा उन्होंने वैसे जनरल एक मिसिंग पर्सन का केस उठाया, उसके बाद वो टेकअप नहीं किया। तो काई साहब का जो पूरा टेनोर है वो सिर्फ इस चीज़ में रहा कि मौजूदा निज़ाम को कैसे बचाया जाए, उसको सिक्योर किया जाए और किस तरह 2/3 के हवाले से कभी रिज़र्व सीट के मामले में परेशानी बनी तो उन्होंने एफर्ट की, कभी रिकाउंटिंग में 3 MNA डी-सीट कर दिए PTI के, कभी ट्रिब्यूनल का मामला सेट किया पंजाब का, और मलिक शहजाद साहब टफ टाइम दे रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ले आए। तो इस तरह की चीज़ में उनका पूरा टेनोर जो अगला जनवरी से लेके जो है वो अभी अक्टूबर आ गया गुजर रहा है। अब भी देखें 63 है, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अपने इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ नहीं किया, फंडामेंटल राइट, उन्होंने इस निज़ाम के लिए अपनी सारी खिदमात अंजाम। 63A का फैसला है, ये कब तक आपके ख्याल में, यानी वो जैसे असनाद ने कहा था कल वल की बात है या कुछ और भी चल सकता है? नहीं सर, हम तो आज तवक्को कर रहे थे जिस हड़बड़ी में ये बेंच तश्कील दिया गया है, क्योंकि रिव्यू है, जैसा कि आप कह रहे हैं, रिव्यू का स्कोप बड़ा महदूद होता है, तो आज ही पॉसिबिलिटी थी, मगर शायद तासुर कायम किया जा रहा है कि बड़ी डिटेल्ड हेयरिंग हो रही है और सबको सुना जा रहा है, तो मुमकिन तौर पर कल ही अदालत इसको कंक्लूड कर दे या फिर अदरवाइज परसों हो जाएगा।
جیسے وہ بلے والا فیصلہ تھا اس میں بھی بڑی رات بالکل دیکھیں ایک جانب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ معاملہ اب کافی پرانا ہو چکا ہے مگر اس کے اثرات جو ہیں وہ اب تازہ ترین ہوں گے، تو اس میں زیادہ تاخیر تو نہیں کی جائے گی، موسٹ پروبلی اسی ہفتے میں یہ کنکلوڈ ہو جائے گا۔ اچھا، جب یہ فیصلہ کنکلوڈ ہو جائے گا، اس سے ہم نے ریزرو سیٹس دیکھی، اس کے بعد الیکشن ٹریبیونل، اس کے بعد 3 نشستیں، لیکن 26ویں ترمیم کے لیے پریکٹیکلی بات بن نہیں پا رہی، کیا یہ پھر اس کا کیا فائدہ؟ دیکھیں یہ اب آخری ایفرٹ ہو رہی ہے 63A کے حوالے سے، اور یہ ایفرٹ ایسی ہے کہ اس میں ایک تو مولانا فضل الرحمان کو بھی کنوے کیا جائے گا کہ آپ اب ملیں گے یا نہیں، یا تو ویسے ہم بندے پورے کر لیں گے۔ نہیں وہ یہ 63A کے بعد دیکھیں ان کی حکومت کو ہے، ویسے یہ بات ہے کہ جس طریقے سے کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں، میرے خیال ہے پرابلم سینٹ میں آ رہی ہے، سینٹ میں بھی آئے گی، اسمبلی میں لیکن یہ بات ہے کہ 63A کے حسنات یہ بھی بتا دیں آپ کو کیا لگ رہا ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج دوسری بار انکار کیا ہے، پہلے انہوں نے ججز کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کیا اور آج چیف جسٹس صاحب نے یہ بتایا کہ انہیں بینچ کا حصہ بننے کے لیے بھی کہا گیا، انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا، اور اب جبکہ عدیل بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے میں ہی امید ہے کہ 63A کا جو معاملہ ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا، تو کیا اس بیچ میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں روز ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ کل جو پی ٹی آئی کے وکلاء کا پروٹیسٹ ہے اس کے بعد آپ دیکھیے گا کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ اندر کی جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ باہر کے ریئیکشن سے بھی اس کا بڑا لنک اپ ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو کل سے جو چیزیں اب آگے جائیں گی وہ کوئی نہ کوئی چیزیں اب خط سے آگے بھی معاملہ جائے گا، اب ایک جج کے علاوہ مزید جو ہے کوئی اکٹھے خطوط بھی آ سکتے ہیں یا اور چیزیں، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ کوئی ججز میں آپس میں معاملات ٹھیک ہوں۔ اصل معاملہ تو یہ ادارے کا ہے، یہ کوئی چیز جسٹس منصور علی شاہ کی ذات کا تو ہے نہیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ قاضی فیصل صاحب کے پاس جو ہے وہ 2-3 جو ان کے ایسے ججز جو ان کے ساتھ ان کا اچھا تعلق ہے، تو ادھر ان کے ساتھ ان کو باقاعدہ جو ہے وہ یہ کنونس کیا جائے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ ادارے کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، یہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ بظاہر تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ قاضی فیصل صاحب جو نالاں ہیں ججز وہ ان کو بھی یہ ہے کہ کہیں مجھے 12 جولائی میں جس طریقے سے فیصلہ کیا گیا یہ 8 ججز نے کہیں بٹرے تو نہیں کیا، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ اس چیز میں وہ جس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں کہ یہ اگلے جو 3 ججز ہیں ان کے لیے زیادہ پریشانیاں بنائی جا رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ معاملات پڑے گا۔ بہت شکریہ حسنات ملک، عدیل سرفراز، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے حوالے سے، جنہوں نے آج کوئٹہ میں بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب کیا، انہوں نے کیا گفتگو کی، پہلے آپ کو سنواتے ہیں پھر گفتگو۔ آئینی عدالت آپ کیسے کہہ سکتے آپ نہیں مانیں گے؟ جو آئین ہوگا آپ مانیں گے، اگر آپ نہیں مانتے تو ڈونٹ کال یور سیلف لائرز، ڈونٹ کال یور سیلف پالیٹیشینز۔ 2/3 majority of parliament passes a constitutional amendment is the amendment۔ یہ کام نہیں ہے عدالت کا، ان کا کام ہے کہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرا۔ 30 سال کی جدوجہد کے بعد یہ سسٹم کو اندر اور باہر کے جانے کے بعد یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بنے گا۔ Both Justice فائز عیسیٰ منصور علی شاہ ان دا ہائیسٹ ریگارڈ، میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان میں سے جو بھی آئے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ بیٹھے۔ جی حبیب صاحب، بلاول بھٹو مسلسل ایڈوکیسی کر رہے ہیں آئینی عدالت کے قیام کے لیے اور بھرپور انداز میں کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی آج انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ آئینی عدالت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہیں یا جسٹس منصور علی شاہ، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے انہیں۔ ایک تو دیکھیے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ جس انداز سے آئینی عدالت کی تشریح و توضیح کر رہے ہیں وکلاء کے سامنے، میرا خیال ہے کہ وہ اپنا کچھ تھوڑا سا مذاق اڑوا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ کچھ غیر حقیقی ہیں۔ مثال کے طور پہ جی آئینی کورٹ بنے گی اور آئینی کورٹ کیا کرے گی، اچھا آج تو انہوں نے بالکل لطیفہ ہی کر دیا اس بات کو کہہ کے کہ جناب آئینی کورٹ جو ہوگی وہ صرف وہ صوبوں میں بھی ہوگی، یعنی عین ممکن ہے کہ اگلی کسی تقریر میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بھی فرما دیں کہ اب آئینی کورٹ جو ہوگی وہ ہر ڈسٹرکٹ میں بھی ہوگی اور ہر شہر میں اپنی آئینی کورٹ لگی ہوگی اور وہاں پہ آئین کی تشریح و توضیح کا کام ہو رہا ہوگا، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اپیلیں آ رہی ہوں گی اور پھر جناب قاضی فائز عیسیٰ یا ان کی جگہ کوئی اور بیٹھا ہوا جج ان اپیلوں کی سماعت کر رہا ہوگا۔ دیکھیے پاکستان کا جو آئینی سسٹم ہے یہ 2 چیزوں پر استوار ہے۔ اس نے ایک ہے
पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा है फेडरेशन। पाकिस्तान ने ये जो कॉन्सेप्ट लिया है पार्लियामेंट का, ये लिया है इंग्लैंड से, यानी बरतानिया से, और उन्होंने ही ये पार्लियामेंट कायम की थी यहाँ पे पहली बार, और वही लेजिस्लेटिव काउंसिल से आगे ढलती ढलती पार्लियामेंट बनी, एक इंडियन बन गई और फिर पाकिस्तानी पार्लियामेंट बनी। तो जब ये जो कॉन्सेप्ट है ये वहां से निकला है। और दूसरा है फेडरेशन का। फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट जहां से हमने भी लिया और जहां से किसी दर्जे में यानी इंडिया वालों ने भी लिया, लेकिन हमारा ज्यादा जो क्लोज कॉन्सेप्ट है वो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर अदालत को ये इख्तियार हासिल है कि जुडिशियल रिव्यू का, कि अदालत आइन के टच स्टोन के साथ लगा के देखेगी कि कोई कानून दुरुस्त है या कोई इकदाम दुरुस्त है या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो कहीं नहीं हुई। यहां पे ये क्वेश्चन आईनी है ही नहीं सिरे से। उसकी वजह यह है कि ये क्वेश्चन अमली नोयत का है। अदालत कब कह रही है कि आइन को बदल दे, अदालत कब कह रही है कि जनाब आइन को हम नहीं मानेंगे। आप आईनी कोर्ट लेकिन यहाँ तो अदालत पे इल्जाम लगाया जा रहा है ना कि आइन को रीराइट किया जा रहा है, अदालत नए सिरे से आइन लिख रही है, तशरीह नहीं कर रही है। ये जजों के ऊपर इल्जाम कोई नया नहीं है। जब से आप यूं कह लीजिए कि तकरीबन जो विफाक, जो दुनिया का बड़ा मारूफ विफाक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर वहां की अदालतों को आप देखें तो वहां पे कम से कम पिछले 150 साल से ये इल्जाम लग रहा है कि अदालत आइन को रीराइट कर रही है, अदालत ने आइन में ये डाल, आइन में ये नहीं था, आइन में वो नहीं था। लेकिन वहां पर सियासतदान चूंकि हमारे सियासतदानों जैसे नहीं है, वहां पर उन्होंने अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर की, लेकिन उनका एहतराम भी किया और उनको तस्लीम भी किया। तो लिहाजा वहां पर जो आइन का, जो हमारी अदालतों, वहां की जो अदालत है उसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस बनाया है वो निहायत ही अच्छा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस है, और या इवन वैसे भी अगर हम देखें तो वो अगरचे उसमें कुछ फैसलों से हमें इख्तलाफ जरूर हो सकता है क्योंकि उनके नताइज सियासी थे, लेकिन जनरली स्पीकिंग हमारे यहाँ अच्छे प्रिंसिपल जो हैं वो काफी हद तक डिस्कवर किए गए, और पाकिस्तान के कई फैसले ऐसे हैं जो दुनिया की कोर्ट्स में जिनका हवाला भी दिया जाता है। अब यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना ये बिल्कुल आईनी स्कीम के मुकम्मल तौर पर खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को उस सतह पर ला खड़ा किया जहां पर एक एपलेट कोर्ट होती है अमेरिका में, जहां पे हर रियासत के अंदर कि वो जो अपीलों का फैसला करती है। यानी पाकिस्तान में अगर आपने कुछ करना ही है तो फिर लॉजिकल ऑर्डर ये हो सकता है कि आप सूबे के अंदर एक हाई कोर्ट के ऊपर एक पंजाब की सुप्रीम कोर्ट हो, सिंध की सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन वो सारी की सारी सिर्फ ये देखें कि जो इतलाक है कानून का, यानी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं कोई गवाही थी वो उसको डिसमिस करना था लेकिन वो उस एविडेंस को मान लिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई किसी गवाह को नहीं मानना था लेकिन उसके दिए हुए बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर किसी को कन्विक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस तरह के तस्वीरात मौजूद है। बिलावल ने आज एक सवाल उठाया, मैं चाहूंगी कि आप उस सवाल का जवाब दें। उन्होंने कहा अगर मैं 25 अक्टूबर के बाद इंतजार करूं तो क्या 63 ऐसा फैसला नहीं आएगा? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो, मुझे अब तक मैं ये नहीं समझ पाया कि उनके पास आईनी कोर्ट की, आईनी अदालत की दलील क्या है। अगर तो उनके पास ये दलील है वो ये है कि, और वो बिल्कुल ही माफ कीजिएगा निहायत ही सादा दिली पर मबनी है। वो दलील ये है कि आप आईनी कोर्ट को हम अलहदा कर देंगे तो बाकी अदालतों का काम जो है वो, सुप्रीम कोर्ट में बाकी काम जो है वो आसानी से होता रहेगा। भाई आप एक आईनी अदालत बनाएंगे ना तो जो नीचे वाला मामला है वो कैसे ठीक होगा। दूसरी बात यह है कि तमाम अदालतों में जो मुकदमात की मुद्दा अलय है या मुद्दई है वो तो सबसे बड़ी खुद हुकूमत होती है। तो हुकूमत बिला वजह मुकदमे करे ना, और बिला जिन पे इस पे मुकदमे हैं तो उनको बाहर से सेटल कर लिया करे। तो सबसे बड़ी मुद्दई और मुद्दा अलय तो खुद हुकूमत होती है। तो आपको तो हुकूमत के मामला ठीक करने चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि आईनी अदालत जो है वो सारे का सारे मसले हल कर देगी। आईनी अदालत, उन्हें तो ऐसा भी लग रहा है हबीब साहब कि आईनी अदालत के बनने से मुकद्दस गाय का तस्वुर भी खत्म हो जाएगा। उन्हें तो ऐसा भी लग रहा है। नहीं, पता नहीं वो मुकद्दस गाय किसे कह रहे हैं। मैं इस तरह उन्होंने जजेस के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया और एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने बोला, और
صحافیوں کے لیے بھی کہا. ویسے مجھے نہیں سمجھ آئی صحافیوں میں سے کون مقدس گائے, آج تک میں نے کبھی سنا نہیں ہے. اچھا دیکھیے, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ان کے پاس, میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ ان کے پاس جو دلیل ہے وہ سادہ دلی پر مبنی ہے, بلکہ سادہ لوحی پر مبنی ہے. اور پھر جو وہ حوالہ دیتے ہیں کہ 3 نسلیں ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن, ہم نے, میرے نانا نے کانسٹیٹیوشن بنایا, والدہ ماجدہ نے یہ کیا اور اب میں یہ کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ان کے نانا نے بھی عدالتوں سے کھیلنے کی کوشش کی تھی, اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے انہوں نے ایسی ترامیم کی تھی کہ جس میں کبھی تو چیف جسٹس کو کی مدت مقرر کر دی تھی, کبھی کہا تھا چیف جسٹس کی عمر جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے تاکہ اپنی مرضی کے ججز کو اوپر لایا جا سکے, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. ان والدہ ماجدہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ کورٹ میں جہانگیر بدر صاحب کو جج لگا دیا جائے, بلکہ انہوں نے اپنے ایک جعلی کارکن ملک احمد سعید اوان, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, انہیں لاہور ہائی کورٹ کا جج بھی لگا دیا تھا, تو اس سے بھی کام نہیں بن پایا تھا. دیکھیے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے, آئینی ترمیم کرنی ہے تو پھر کھل کے کر لیں. اس میں چلیے اب پہلے تو میں عرض کرتا تھا کہ شریف خاندان پہ مبنی ایک آئینی عدالت بنا لیں, اب آپ ایسا کریں کہ بھٹو خاندان پر مبنی 2 عدالتیں بنائیں. ایک عدالت ہو جس میں چیف جسٹس جناب جسٹس نواز شریف صاحب ہو, دوسرے میں جناب جسٹس چیف جسٹس آصف علی زرداری صاحب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک بریک مجھے لینی ہے, ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی آج علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی ہے. جیل میں علی امین گنڈا پور سے ان کی ملاقات کافی دیر جاری رہی, اور علی امین گنڈا پور نے ان تک پارٹی جو قیادت ہے اس کا پیغام پہنچایا کہ 4 اکتوبر کو ڈی چوک پر جو احتجاج کی کال ہے اسے مؤخر کیا جائے, اور فی الحال میاں والی, بہاول پور اور فیصل آباد کے احتجاج پر توجہ دی جائے. لیکن اس پر عمران خان نے 4 اکتوبر کا جو احتجاج ہے اسے فوری طور پر کرنے کے حوالے سے کہہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسے مؤخر نہیں کیا جائے گا. حبیب صاحب, لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے اب فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے. دیکھیے اہم بات تو یہ ہے کہ کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے اپنے پروگرام میں, تو اس میں شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا تھا کہ 4 تاریخ کے احتجاج کے بارے میں ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے, اور پارٹی کے اندر اس پہ مشاورت ہو رہی ہے, اور غالباً وہ اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جائیں گے اور پھر جا کے وہ عمران خان صاحب سے بات کریں گے. اب ابھی تک تو یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی 4 تاریخ کو ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ جیسے ہمارے رپورٹرز بھی بتا رہے ہیں کہ وہ رات گئے کہیں اعلان ہوگا, پھر دیکھیں گے کہ واقعی حتمی تاریخ کیا بنتی ہے. لیکن ایک بات بظاہر اس میں لاجیکل لگتی ہے کہ جب آپ ایک دن میں 2-3 جگہ احتجاج کر رہے ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ڈی چوک میں, تو معاملات ظاہر ہے لاجسٹکلی تھوڑے سے مشکل ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک, یعنی آپ دیکھیے کہ نا کہ پارٹی قیادت پھر کہاں پہنچے گی اور وہ کتنا فاصلہ طے کرے گی, کس طرح کارکن وہاں پہ پہنچیں گے, تو ایک لاجسٹیکل ایشو تو ڈیفینیٹلی بن سکتا ہے, اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ بات ایک اس میں غور طلب ہوتی ہے. دوسری اس میں اہم بات پولیٹیکلی سپیکنگ وہ یہ ہے کہ جو بھی احتجاج ہو وہ کلمینیٹ ہوتا ہے, یعنی پہلے چھوٹا احتجاج ہوتا رہتا ہے اور پھر آخر کار وہ اسلام آباد پہنچتا ہے. تو کیا جو تیاری کا ٹائم ہے وہ 2 تاریخ سے لے کے 4 تاریخ تک کے 2 دن جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کافی ہوتے ہیں, اور کیا جو فیصلہ کن احتجاج ڈی چوک پہ ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی حکومت گرائی جا سکے, تو اب اگر وہ احتجاج یعنی 2 اور 4 کو کرنا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ 4 تاریخ کو حکومت گرانی ہے, کیونکہ حکومت گرانے کا جو احتجاج ہے وہ پھر کسی اور طریقے سے ہوتا, وہ پھر کراچی سے بھی لوگ آتے, پھر مختلف جگہ کال دی جاتی, سب کچھ ہوتا, تو اب پھر لوگ آتے, تو وہ صورتحال الگ ہے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سارے ڈپلومیٹک ایونٹس اگلے چند دن میں ہونے والے ہیں, تو ان ڈپلومیٹک ایونٹس کے ذریعے شاید پاکستان تحریک انصاف یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ جو بڑے اسٹیک ہولڈر کے طور پہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کی پارٹی بھی سڑکوں پر موجود ہے, تو لہٰذا یہ جو میسیجنگ ہے یہ نہ صرف نیشنل ہے بلکہ شاید کسی نہ کسی درجے میں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ انٹرنیشنل بھی ہوگا. تو اس میں اس دباؤ میں لا کے
یعنی اگر 4 تاریخ کو احتجاج کرتے ہیں, چاہے وہ علامتی سا احتجاج ہی کیوں نہ ہو, تو اس کا ایک اثر تو بہت زیادہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو آنے والے ڈیلیگیٹس ہیں انہیں یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر سب اچھا نہیں ہے. اور حبیب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ احتجاج مؤخر کرانے کے لیے بھی خان صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے, جیسے کہ 22 اگست کا جلسہ مؤخر کرایا گیا تھا؟ ڈیفینیٹلی ہوگی, لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ رابطہ کون کرے گا, اور کیا فریقین کے مابین یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہیں اکٹھی, یعنی فریقین میں یہ باہمی اعتماد موجود ہے کہ ایک دوسرے کی بات پر بھروسہ کر سکیں. کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ شکوہ ہے کہ انہوں نے بھروسہ کیا لیکن ان کے بھروسے کو ٹھیس لگی. اچھا, اب کیا یہ بھی ممکن ہے کہ دوسری طرف سے بھی یہی شکوہ ہو؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ مل جل کے کچھ بات طے کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ یہ جو 4 تاریخ کا احتجاج ہے اس کو ٹالا جا سکے. لیکن کیونکہ جو میسج ہے وہ 2 تاریخ کو بھی بڑا ایویڈنٹ ہے, یعنی 2 تاریخ کو جب 3 شہروں میں احتجاج ہو رہے ہوں گے تو میسج تو اس سے بھی پہنچ جائے گا. لیکن اسلام آباد میں جب آپ دباؤ ڈالیں گے تو ظاہر ہے اس کی کچھ بات اور ہوگی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے, جی عمران خان صاحب کی جو موو ہے وہ اس کے اثرات کیا آتے ہیں. اس کے لیے دیکھیے یہ پالیٹکس ہے, یہ گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے. عمران خان صاحب نے گیو تو بہت کچھ کر لیا ہے, اب ٹیک کرنے کا ٹائم ہے ان کا شاید. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملاقات کل اللہ نے کے بعد.